بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیں۔ دو جہاں کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ جہنم کی خوفناک وادی۔ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، جہنم میں ویل نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ استغفر اللہ۔ بھاڑ گرمی سے پگھل جائے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد زنبی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام وائل ہے۔ اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہوں اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں توبہ کریں۔ ایک نماز قضا کرنے والا بھی فاسق ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ 110 پر فرماتے ہیں، جو ایک وقت کی نماز بھی قصداً بلا عذر شرعی دیدہ و دانستہ قضا کرے، وہ فاسق اور مرتکب کبیرہ مستحق جہنم ہے۔ استغفر اللہ۔ سر کچلنے کی سزا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا، آج رات 2 شخص یعنی جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پے پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا، سبحان اللہ عز و جل، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، عرض کی آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی کہ پہلا شخص جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا، یہ وہ تھا جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا۔ استغفر اللہ۔ قبر میں آگ کے شعلے۔ ایک شخص کی بہن فوت ہوگی۔ جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے۔ چنانچہ قبرستان آ کر تھیلی نکالنے کے لیے اس نے اپنی بہن کی قبر کھود ڈالی۔ ایک دل ہلا دینے والا منظر اس کے سامنے تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جوں توں قبر پر مٹی ڈالی اور صدمے سے چور چور روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنی بہن کو قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی۔ استغفر اللہ۔ اگر نماز پڑھنا بھول جائیں تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے کہ وہی اس کا وقت ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ رات کے آخری حصے میں سونا کیسا؟ نماز کا وقت داخل ہو جانے کے بعد سو گیا، پھر وقت نکل گیا اور نماز قضا ہوگی تو قطعاً گنہگار ہوا، جبکہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو، بلکہ فجر
فجر میں وقت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہو سکتی، جبکہ اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزرا اور ذہن غالب ہے کہ اب سو گیا تو وقت پر آنکھ نہیں کھلے گی۔ صدق اللہ العظیم۔